مبارک مہینے کی بابرکت ساعت تیزی سے گزر رہی ہیں اور وقت اپنی فطرت کی زبان میں، خاموشی کی زبان میں اہل ایمان کو یہ بات بار بار کہہ رہا ہے کہ میں گزر جاؤں گا اور ہمیشہ کے لیے گزر جاؤں گا۔ لہٰذا گزرتے ہوئے لمحات سے اور گزرتے ہوئے دنوں سے، گزرتی ہوئی راتوں سے تم جتنا زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو حاصل کر لو، جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہو اور خود اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب ہونا چاہتے ہو، یہ موسم ہے اور یہ لمحات ہیں کہ اس میں تم تھوڑی سی عبادت بجا لا کے بھی اللہ کے بہت قریب جا سکتے ہو، اور تھوڑی سی بندگی کر کے بھی خود کو اللہ کے قریب کر سکتے ہو، اللہ کا پسندیدہ بندہ بنا سکتے ہو، بشرطے کہ تم ان کاموں سے رک جاؤ کہ جن کاموں کے رکنے کی قرآن حکیم نے تعلیم دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، بشرطے کہ تم ان عبادات کو بجا لاؤ کہ جن کے کرنے کا قرآن حکیم نے تمہیں حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں تمہیں تعلیم دی۔ بس یہ دو باتوں کا اہتمام کر لو، ایک وہ کام، وہ عمل جن سے قرآن حکیم نے روک دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے، ان سے رک جاؤ، اور اتنا رک جاؤ کہ تم ان کاموں میں ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکو، ایک قدم بھی ان کاموں کی طرف نہ اٹھاؤ، اور دوسرے وہ نیک اعمال اور اچھے اعمال جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، قرآن حکیم نے حکم دیا ہے، ان کی طرف چل پڑو، اور ایسے چلو کہ پھر چلتے ہوئے پیچھے ہٹ کے نہ دیکھو، دنیا کی طرف بار بار نہ دیکھو، جس طرف تم نے جانا ہے اسی طرف تم نے دیکھنا، اور جانا کس طرف ہے؟ دنیا سے آخرت کی طرف۔ جب تم دنیا سے آخرت کی طرف جا رہے ہو اور جانا بھی ادھر کو ہی ہے، تو مڑ مڑ کے اور ہٹ ہٹ کے گردن گھما کے دنیا کو نہ دیکھو، یہ تو تم دیکھتے ہی رہتے ہو، سارا سال دیکھتے ہی رہتے ہو، کم از کم اس مہینے کے اندر تو ایسی دوڑ لگاؤ، نیکیوں کی دوڑ، خیر کے کاموں کی دوڑ، بھلائی کی دوڑ، اللہ کی مخلوق سے اللہ کی طرف جانے کی دوڑ، ایسی دوڑ لگاؤ کہ تمہارا دھیان بھی ادھر ہو اور تمہارا رخ بھی ادھر ہو، سوچ بھی ادھر ہو، تم سارے جہاں سے بے خبر ہو جاؤ اور آخرت کے نظام سے باخبر ہو جاؤ۔ ظاہر ہے کہ اس راستے میں قدم قدم پر رکاوٹ تو آتی ہے، اور سب سے بڑی رکاوٹ انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان اس تعلق میں شیطان سب سے بڑی رکاوٹ، شیطان سب سے بڑی رکاوٹ۔ اور حدیث میں جو ہم سنتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی تفصیلات بتاتے ہوئے ایک سادے سے جملے میں، پیارے سے جملے میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان آنے سے قبل اس رمضان کے شروع ہوتے ہی سرکش شیاطین کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتے ہیں، جکڑ دیتے ہیں، بیڑیاں پہنا دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی اس کے اثرات بھی کچھ نظر آتے ہیں؟ اللہ کے حبیب کی بات سچی، اللہ کے حبیب کی بات حرف آخر، تجربات کی بنیاد پر کیا اس کے اثرات نظر آتے ہیں؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ ہاں، اس کے اثرات کچھ نہ کچھ نظر آتے ہیں، کچھ نہ کچھ نظر آتے ہیں، اور وہ اثرات کہاں پہ نظر آتے ہیں؟ وہ اثرات اس وقت نظر آتے ہیں کہ جس مسجد میں فجر کی نماز میں 200 آدمی نماز پڑھتے تھے، اب وہ وہاں 500 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں،
جس مسجد میں عشاء کی نماز میں اگلی 2 صفیں بڑی مشکل سے پوری ہوتی تھیں، اس مسجد میں رمضان میں پورے کا پورا حال بھر جاتا ہے۔ بلکہ کل میں ایک مسجد کے قریب سے گزرا، ڈی ایچ اے میں سیکٹر مسجد کے قریب سے گزرا، عصر کی نماز ہو رہی تھی، گاڑی سے جب باہر دیکھا تو مسجد سے باہر لان میں 2-3 صفیں لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو میرے ساتھ جو بھائی تھے انہوں نے کہا کہ لان میں نماز ہو رہی ہے، باہر پارک میں نماز ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، پارک میں نماز تو ہو رہی ہے، لیکن صرف پارک میں نہیں ہو رہی بلکہ مسجد کے اندر نماز ہو رہی ہے، اور مسجد بھر کے باہر پارک میں 2-3 صفوں میں نماز ہو رہی ہے۔ اثر تو نظر آتا ہے کہ واقعی جس شیطان نے ہمارے پاؤں کے اندر بیڑیاں ڈال ڈال کے اور ہاتھ کے اندر ہتھکڑیاں لگا لگا کے ہمیں قید کیا ہوا تھا، دکاندار اٹھتا ہی نہیں تھا گلے کے اوپر سے، دکان سے اوپر سے اٹھتا ہی نہیں تھا، اذان ہو رہی ہے وہ سودا دے رہا، وہ تجارت کر رہا، ملازم ملازمت کر رہا ہے، کاشتکار کاشتکاری کر رہا ہے، ہر آدمی دفتر والا اپنے دفتر کی فائلیں چیک کر رہا ہے، اذان ہو رہی ہے۔ لیکن بہرحال ایک مثبت تبدیلی رمضان میں اتنی تو نظر آتی ہے کہ اذان ہوتی ہے تو یہ ملازمت اس وقت ملازمت کو چھوڑ دیتا ہے، کاشتکار کاشتکاری کو چھوڑ دیتا ہے، تاجر تجارت کو چھوڑ دیتا ہے، مزدور مزدوری کو چھوڑ دیتا ہے اور چھوڑ کے اللہ کے گھر کا رخ کرتا ہے۔ ایک مثبت پہلو بہرحال ہمیں یہ نظر آتا ہے، لیکن اس مثبت پہلو پر خوش تو ہونا چاہیے، لیکن اس پر خوش ہوتے ہوئے کوئی زیادہ خوش فہمی کا شکار بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دوسری طرف جب ہماری نظر جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ شیطان تو قید ہو گیا، شتونگڑے رمضان میں بھی آزاد رہتے۔ بڑے بڑے سرکش شیطان کے بارے میں فرمایا کہ بڑے بڑے سرکش شیاطین کو اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں قید کر دیتے ہیں، لیکن انسانی اعمال اور انسانی رویوں کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ شیطان تو قید ہو گئے، شتونگڑے اپنا کام ابھی بھی دکھا رہے ہیں، گلیوں میں دکھا رہے ہیں، بازاروں میں دکھا رہے ہیں، چوکوں میں دکھا رہے ہیں، چوراہوں میں دکھا رہے ہیں، اداروں میں دکھا رہے ہیں، ہر جگہ دکھا رہے ہیں۔ رویے نہیں بدلے، رویوں کو بدلنا چاہیے۔ جب تک رویے نہیں بدلیں گے اس وقت تک شیطان قید تو ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے قید کر دیا ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم نے بھی اپنے شیطان کو قید کیا ہوا ہے یا آزاد چھوڑ دیا۔ ایک وہ شیطان جس کو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں قید کر دیا، اور ایک میرے اور آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہمارے نفس کا شیطان ہے، اس کی ذمہ داری تو اللہ نے نہیں لی نا، اس کی ذمہ داری میرے ذمہ ہے، اس کی ذمہ داری آپ کے ذمہ ہے، اہل ایمان کے ذمہ ہے کہ وہ اس کو بھی تو کنٹرول کریں۔ جب اس کو کنٹرول نہیں کریں گے تو پھر رویہ وہی رہے گا جو رمضان سے پہلے کا رویہ تھا، رویہ نہیں بدلے گا۔ شیطان بھی بڑی عجیب چیز ہے، بڑی عجیب چیز، یہ خود تو نماز پڑھتا نہیں ہے، لیکن یہ نماز پڑھنے والے کو اپنا بھائی بنا لیتا ہے، شیطان بنا لیتا ہے۔ خود تو روزہ رکھتا نہیں ہے، لیکن سارا سال محنت کر کے اس کو پتہ ہے آنے والا رمضان آ رہا ہے، تو رمضان سے پہلے ہی روزے دار کو شیطان بنا دیتا۔ خود تو حج نہیں کرتا، عمرہ نہیں کرتا، لیکن سارا سال محنت کر کے حاجی صاحب کو شیطان بنا لیتا۔ چنانچہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ ہیں تو حاجی صاحب لیکن دکان پر بیٹھ کے بددیانتی کرتے ہیں، دکان پر بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں، اور مال میں خیانت بھی کرتے ہیں، بے جا غصہ بھی کرتے ہیں، تھوڑا سا غصہ آ جائے تو گالی گلوچ بھی اختیار کر لیتے ہیں، اور دوسروں سے متعلق غیبت بھی کرتے رہتے ہیں، انگلیاں اٹھا کے بہتان بھی لگاتے ہیں، الزام بھی لگاتے ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں کرتے ہیں کون؟ حاجی صاحب ہیں کون؟ پہلی صف کے نمازی صاحب ہیں کون؟ رمضان کے پابندی کے ساتھ روزہ رکھنے والے،
معلوم یہ ہوتا ہے کہ اتنی اس نے محنت کی، شیطان نے اتنی محنت کی کہ خود روزہ نہیں رکھا مگر روزے دار کو شیطان بنا دیا، خود نماز نہیں پڑھی مگر نمازی کو شیطان بنا دیا، خود حج نہیں کیا مگر حاجی کو شیطان بنا دیا، خود اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لایا، انکار کیا، کفر کیا، مگر مومن کو پکڑ پکڑ کے شیطان بنا دیا۔ قرآن بھی کہتا ہے کانو اخوان الشیاطین، کانو اخوان الشیاطین۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو شیطان کے بھائی ہیں۔ وہ بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت جتاتے ہوئے بھائی جان کہہ کر انسان کو ورگلاتا ہے۔ اس کی آواز سنائی تو نہیں دیتی، لیکن جب تھپکیاں لگاتا نا ایسے، صبح کی اذان ہو رہی ہو تو اوپر سے وہ کہہ رہا ہوتا ہے بھائی جان سو جاؤ، بھائی جان سو جاؤ، میٹھی نیند ہے، بڑی پیاری نیند ہے، نرم بستر ہے، گرم بستر ہے، بڑے تھکے ہوئے، تھوڑی دیر اور سو جاؤ۔ ایسے تھپکی لگا کے، لوری لگا کے ایسا سلائے گا کہ آنکھ کھلے گی تو سورج نکلا ہوا بندہ پائے گا۔ کیا نا اس نے اپنا کام اس نے ایسا جاری رکھا کہ اس کے قید ہونے کے بعد بھی ایسا لگتا ہے کہ قید خود ہے وہ، مگر دوسروں کو آزاد چھوڑ کر ایسے کام لے رہا ہے کہ جو کام وہ خود بھی نہ کر سکا وہ انسان کر رہا۔ اس لیے قرآن حکیم نے یہ بتایا کہ شیطان صرف جنات میں سے نہیں ہے۔ آخری صورت میں کیا کہ پناہ مانگو، یہ جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی، من الجنتی والناس، من الجنتی والناس۔ اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں ان شیاطین سے جو جنات میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی۔ تو انسان کا جب رویہ نہیں بدلے گا تو لگتا ایسے ہے کہ قید ہونے سے پہلے اس نے کام دکھا دیا ہے، اس نے کام دکھا دیا۔